اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گندم فصل تیار ہے تو اس میں سے عشر نکالنا ہوتا ہے، تو کچھ عشر کے مسائل سمجھ لیں. جو ہم فصل اگاتے ہیں تو وہ دو طرح کے پانی سے ہوتی ہے، یا تو وہ بارش کے پانی سے ہوگی، یا جو ہم ٹیوب ویل جو ہوتا ہے اس کے پانی سے ہم اس کو کاشت کرتے ہیں. اگر وہ بارش کے پانی سے ہوئی ہے صرف، تو اس میں سے 10واں حصہ نکالنا عشر کا واجب ہوتا ہے. یا جیسے ندی نالا ہوتا ہے تو اس کے سیم کی وجہ سے ہم اس کو پانی نہیں لگاتے، خود بخود اس کے سیم کی وجہ سے کچھ پیداوار ہو جاتی ہے، تو اس میں سے بھی 10واں حصہ نکالنا واجب ہوتا ہے. اگر تو وہ پیداوار ہماری ٹیوب ویل کے پانی سے ہوئی ہے، ہمارا جو خرچہ ہوا ہے پانی پہ خرچہ ہوا ہے اس طرح کے پانی سے ہوئی ہے، تو اس کا 20واں حصہ نکالنا واجب ہے. اسی طرح کتنی مقدار میں ہم عشر نکالیں، تو جتنی بھی پیداوار ہوگی تو اس میں سے عشر نکالنا واجب ہوتا ہے. چاہے 100 من ہماری گندم نکلے یا اور کوئی پیداوار ہو، چاہے 1 من نکلے، تو اگر بارش کا پانی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ واجب ہوگا، اور اگر بارش کا پانی نہیں ہے، ہمارا مول کا پانی، اس میں سے 20واں حصہ نکالنا واجب ہے. اگر بارش کا پانی بھی لگا ہے اور ٹیوب ویل کا بھی لگا ہے تو اب کیا حکم ہے؟ تو اب جو پانی زیادہ لگا ہوگا، بارش کا پانی زیادہ لگا ہے تو 10واں حصہ نکالنا واجب ہوگا. اگر ٹیوب ویل کا زیادہ لگا ہے تو پھر 20واں حصہ نکالنا واجب ہوگا. اسی طرح اس میں سال کا گزرنا بھی واجب ضروری نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، تو اس میں یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اس میں سال میں جتنی بار بھی پیداوار ہوگی تو اتنی بار ہم عشر نکالیں گے. چاہے 1 بار ہو سال میں، چاہے 10 بار ہو، تو ہر پیداوار پہ عشر نکالنا واجب ہے. دوسرا جو ہمارا اس پہ خرچہ ہوتا ہے، وہ خرچہ نکال کر عشر نکالے یا خرچہ نکالے بغیر ہم عشر نکالیں. پانی کا خرچہ ہوتا ہے، سپرے کا خرچہ ہوتا ہے، کھاد کا خرچہ ہوتا ہے. اسی طرح جو کٹائی کرتے ہیں اس کا خرچہ ہوتا ہے، تھریشر کا خرچہ ہوتا ہے. وہ خرچہ نکال کر ہم عشر نکالیں گے یا بغیر خرچہ نکالیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بغیر خرچہ نکالے عشر نکالیں گے. یعنی خرچہ جو ہے وہ ادا پہلے نہیں کریں گے، وہ خرچہ نہیں نکالیں گے، پہلے عشر ادا کر لیں گے، اس کے بعد ہم یہ سب کو خرچہ ادا کریں گے. اسی طرح اگر ہم نے قرض دینا ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قرض دے کر یہ عشر نکالیں یا بغیر قرض کے؟ جیسے کھاد قرض پہ اٹھا لیتے ہیں، سپرے قرض پہ اٹھا لیتے ہیں، ابھی قرضہ دینا ہوتا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، پہلے عشر نکالیں گے، اس کے بعد ہم قرض ادا کریں گے اور دوسرے جو قرضے ہیں وہ ادا کریں گے. اسی طرح جو ٹھیکے پر زمین دیتے ہیں تو اس میں جو پیداوار اٹھاتا ہے وہ عشر نکالے گا یا جو زمین کا مالک ہے وہ عشر نکالے گا؟ تو جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں جو پیداوار اٹھاتا ہے، یعنی اس وقت مالک عشر نہیں نکالے گا. جو پیداوار اٹھاتا ہے، جس نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، تو اس نے وہ عشر نکالے گا. جو مالک ہے زمین کا وہ عشر نہیں نکالے گا. اسی طرح کوئی مزاریت کرتا ہے، کہتا ہے کہ زمین میری ہے، باقی محنت تو کر، تو پھر آدھا کر لیں گے، آدھا آپ رکھ لینا، آدھا میں رکھ لوں گا. تو اس صورت میں جو جس کے حصے جتنی بھی وہ فصل آئے گی وہ اتنا عشر نکالے گا. جو زمین کا مالک ہے اس کے پاس جتنی فصل جائے گی تو وہ اتنا عشر ادا کرے گا، اور جو محنت کرنے والا ہے اس کے پاس جتنا وہ ہوگا تو وہ اتنا عشر نکالے گا. اگر کوئی مفت میں زمین دے دیتا ہے کہ زمین میری ہے، اس میں تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ لگا اور سارا کچھ تیرا ہوگا، تو اس صورت میں صرف اسی کا وہی عشر نکالے گا جو اس میں فصل کرے گا، جو اس میں کاروبار کرے گا، تو عشر بھی اسی کے ذمہ ہوگا. اسی طرح عشر کس کو دیں ہم؟ اس میں ہم بہت غفلت کرتے ہیں کہ عشر ہم کس کو دینا ہوتا ہے یا کس کو نہیں دینا ہوتا، ہم ایسے دے دیتے ہیں. تو عشر کے وہ مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں. ہم عشر کو اپنے طرف سے نہیں لگا سکتے. مثال کے طور پہ کہیں مدرسہ ہم بنا رہے ہیں تو ہم مدرسے میں لگا دیں وہ پیسہ، یا کوئی رفائی کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں لگا لیں. وہ اپنی طرف سے نہیں یہ لگا سکتے، بلکہ کسی غریب انسان کو اس عشر کا مالک بنانا ہوتا ہے.
جب ہم اس کو مالک بنا دیں گے تو ہمارا عشر ادا ہو جائے گا. اگر ہم مالک نہیں بنائیں گے، خود لگا لیں گے، تو اس وقت ہمارا عشر جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہمارے گھر نوکر ہوتے ہیں جو کام کاج کرتے ہیں، تو اگر وہ غریب ہے تو اس کو عشر دینا کیسے؟ ہم اس کو بھی عشر دے سکتے ہیں. کوئی لوگ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تنخواہ دیتے ہیں اور عشر کی نیت کر لیتے ہیں کہ دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہ عشر ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ تنخواہ ہے، آپ کی جو تنخواہ بنتی ہے. تو اس طرح سے عشر ادا نہیں ہوتا، بلکہ تنخواہ اس کو علیحدہ دینی پڑے گی، اور عشر اگر ہم اس کو دیں گے تو وہ علیحدہ ہوگا. اسی کے اندر اس کو ہم عشر نہیں دے سکتے. اگر آدمی خود غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے یا عشر کا مستحق ہے، خود رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو اکثر جو مفتیان کرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ غریب بھی کسی دوسرے کو وہ عشر دے گا، کسی دوسرے کو مالک بنے گا. اور بعض مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ خود مستحق ہے تو وہ خود بھی اس کو رکھ سکتا ہے، دوسرے کو وہ نہیں دے سکتا. اور کس کو ہم رشتہ داروں میں سے ہم کس کو عشر دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے؟ جو ہمارے اصول ہیں اور فروع ہیں، یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کو عشر نہیں دے سکتے، باقی کو دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنے والد کو عشر نہیں دے سکتا. اگر میرا والد غریب ہے تو میں اس کو عشر نہیں دے سکتا، یا اپنے والد کے والدین کو عشر نہیں دے سکتا. اسی طرح میں اپنی والدہ کو عشر نہیں دے سکتا اگر وہ غریب ہے، اور والدہ کے والدین کو عشر نہیں دے سکتا. اسی طرح جو ہمارے فروع ہے، یعنی جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، میں اپنے اولاد جو اگر غریب ہے، ہماری شادی شدہ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو میں اپنے اولاد نہ بیٹے کو عشر دے سکتا ہوں، نہ بیٹے کے بیٹوں کو عشر دے سکتا ہوں، یعنی پوتروں کو. اسی طرح جو ہماری بیٹی ہے، اگر وہ غریب ہے اس کو بھی عشر نہیں دے سکتا. نہ ہم اپنی بیٹی کی اولاد کو ہم عشر دے سکتے ہیں، نہ اصول میں سے کسی کو عشر دیں گے، نہ فروع میں سے. البتہ جو بہن اگر غریب ہے ہم اس کو عشر دے سکتے ہیں. بھائی ہے اگر وہ غریب، کیونکہ وہ ہمارے اصول فروع میں سے نہیں ہے. نہ بھائی ہم سے پیدا ہوا ہے، نہ میں اپنے بھائی سے پیدا ہوا ہوں، یا جو بہن ہے نہ وہ مجھ سے پیدا ہوئی ہے، نہ میں اپنے بہن سے پیدا ہوا ہوں. یہ اصول فروع میں سے نہیں آتے. بہن بھائی کو ہم عشر دے سکتے ہیں، چاچا کو ہم عشر دے سکتے ہیں، خالو کو دے سکتے ہیں، جو خالہ ہے اس کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں. یعنی جو اصول اور فروع نہیں ہوں گے اس کو ہم عشر دے سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم عشر دیں گے تو اس عشر کی نیت بھی کریں گے، دل میں ارادہ ہو کہ یہ میں عشر جو ہے اس کا یہ فصل میں سے عشر نکال رہا ہوں. دل میں یہ نیت کا ہونا ضروری ہے. جس کو ہم عشر دے رہے ہوتے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو بتایا بھی نہ جائے، بلکہ اس کو کہا جائے کہ یہ ہم آپ کی امداد کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں. اس کو اس طرح کہہ دیں، لیکن دل میں یہ نیت ہو کہ میں عشر دے رہا ہوں، تو اس عشر ادا ہو جائے گا. کیونکہ ہم اگر اس کو کہیں گے کہ یہ عشر ہم آپ کو دے رہے ہیں تو اس کی تھوڑی تکلیف ہوگی، اس کی ایک حقارت سامنے آتی ہے کہ مجھے حقیر سمجھ کے دے رہے ہیں، غریب سمجھ کے دے رہے ہیں. تو اگرچہ ٹھیک ہے عشر تو ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے اس کو یہ کہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، یا ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. اس طرح کہہ کے اس کو ہم دیں، اور دل میں نیت ہو کہ ہم یہ عشر دے رہے ہیں تو عشر ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مزید توفیق.